عید کا دن آتا ہے تو ہر طرف خوشی کی لہریں دوڑ جاتی ہیں، گھروں میں کہکے گونجتے ہیں اور بچے نئے نئے کپڑے پہن کر خوشی سے جھومتے گاتے پھرتے ہیں۔ دسترخوان سجے ہوئے ہوتے ہیں، گوشت کی خوشبو ہر گلی میں پھیل جاتی ہے، لیکن انہی گلیوں کے کسی کونے میں ایک ایسا گھر بھی ہوتا ہے جہاں نہ کوئی چولہا جلتا ہے، نہ کوئی ہنسی کی آواز آتی ہے اور نہ کوئی نیا لباس ہوتا ہے۔ وہاں صرف خاموشی ہی خاموشی ہوتی ہے، وہاں صرف حسرت ہوتی ہے، وہاں صرف آنسو ہوتے ہیں، اور وہ بھی عید کے دن۔ ہم میں سے اکثر لوگ عید پر قربانی تو کرتے ہیں، بڑے شوق سے جانور خریدتے ہیں، اچھی نسل تو دیکھتے ہیں، خوبصورت جانور لیتے ہیں اور پھر قربانی کے بعد گوشت کو تقسیم بھی کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم وہ گوشت کہاں دیتے ہیں؟ ہم زیادہ تر اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیتے ہیں، اپنے جاننے والوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اپنے جیسے خوشحال لوگوں میں وہ گوشت بانٹ دیتے ہیں، اور وہ غریب، وہ مسکین، وہ یتیم، وہ بیوہ، وہ بھوکا انسان ہماری نظروں سے اوجھل رہ جاتا ہے، جو اصل میں اس گوشت کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، ایک یتیم بچہ عید کے دن اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ دوسرے بچے نے نئے کپڑے پہنے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کھلونے بھی ہیں اور ان کے گھروں میں گوشت پک رہا ہے، لیکن اس کے پاس نہ نیا لباس ہے، نہ نئے جوتے ہیں، نہ کھانے کو کچھ خاص ہے۔ اس کی ماں شاید اسے تسلی دے رہی ہوتی ہے کہ بیٹا اگلے سال لے دیں گے، لیکن وہ بچہ اندر سے ٹوٹ رہا ہوتے ہیں، اس کی آنکھوں میں وہ سوال ہوتا ہے جس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا کہ کیا میری بھی کوئی عید ہے؟ ہم قربانی کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا صرف جانور ذبح کرنا ہی قربانی ہے، یا اپنے اندر کے غرور کو ہی، اپنی بے حسی کو، اپنی خود غرضی کو ذبح کرنا قربانی ہے؟ حقیقت یہ ہے، اگر ہمارے ارد گرد کوئی بھوکا رہ جائے اور ہم پیٹ بھر کر کھائیں تو ہماری خوشی ادھوری ہے۔ اگر ہمارے محلے میں کوئی یتیم اداس بیٹھا ہو اور ہم اپنے بچوں کو خوشیوں میں ڈوبا دیکھیں تو یہ خوشی مکمل نہیں ہے۔ پرانے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک انسان، نیک انسان، عید کے دن اپنے گھر سے نکلا اور اس نے دیکھا کہ ایک بچہ سڑک کے کنارے بیٹھا رو رہا ہے، اس کے کپڑے پرانے تھے، چہرہ اداس تھا۔ اس شخص نے پوچھا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ سب کے پاس نئے کپڑے ہیں، میرے پاس نہیں ہیں، سب کے گھروں میں گوشت پکتا ہے، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ شخص فوراً اسے اپنے گھر لے گیا، اسے نہلایا، نئے کپڑے پہنائے، اسے کھانا کھلایا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا آپ نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ آج میری عید اس وقت مکمل ہوئی جب اس بچے کے چہرے پر خوشی آئی۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے عید کو صرف اپنی خوشی تک محدود کر دیا، ہم نے اسے صرف اپنی فیملی تک قید کر دیا ہے، ہم نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں۔ ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ آس پاس کون بھوکا ہے، کون ننگا ہے، کون اداس ہے۔ حالانکہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ سوچو، اگر ہر ایک شخص صرف ایک غریب گھر کا خیال رکھ لے، صرف ایک یتیم بچے کو کپڑے لے دے، صرف ایک بھوکے کو کھانا کھلا دے، تو کتنے گھروں میں خوشی آ سکتی ہے، کتنی آنکھوں میں آنسو خوشی میں بدل سکتے ہیں، کتنے دلوں کی دعائیں ہمیں مل سکتی ہیں، اور وہ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو سیدھا آسمان تک جاتی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے ہزاروں روپے کے کپڑے خریدتے ہیں، جوتے لیتے ہیں، کھلونے لیتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ایک جوڑا کپڑے کسی یتیم کے لیے کیا معانی رکھتے ہیں؟ ایک پلیٹ گوشت کسی بھوکے کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ وہ اس کے لیے صرف کھانا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے صرف کھانا نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے عزت ہوتی ہے، وہ اس کے لیے خوشی ہوتی ہے، وہ اس کے لیے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو ہمارے جانور کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ ہماری نیت پہنچتی ہے، ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور اگر ہماری نیت میں اخلاص نہیں، اگر ہمارے دل میں دوسروں کے لیے درد نہیں، تو ہماری قربانی صرف ایک رسم بن کر رہ جاتی ہے۔
کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عید کے دن بھی قرض مانگتے ہیں، جو اپنے بچوں کو بہلا کر سلا دیتے ہیں، جو اپنے آنسو چھپا کر مسکرا دیتے ہیں، اور ہم ان کے قریب سے گزر جاتے ہیں، ہمیں ان کی خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ کیسا معاشرہ ہے جہاں کچھ لوگ عید پر بھی رو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اتنی خوشی میں ہوتے ہیں کہ انہیں کسی اور کا درد نظر نہیں آتا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو زندہ کریں، ہم اپنی آنکھوں کو کھولیں اور ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ہم تلاش کریں ان لوگوں کو جو واقعی محتاج ہیں، جو واقعی ضرورت مند ہیں، اور پھر ان کی مدد کریں، خاموشی سے، خلوص کے ساتھ، بغیر کسی دکھاوے کے، کیونکہ اصل نیکی وہی ہے جو چھپ کر کی جائے۔ اس عید پر ایک فیصلہ کرو، ایک وعدہ کرو کہ ہم صرف اپنی عید نہیں منائیں گے، ہم دوسروں کی عید بھی منائیں گے۔ ہم اپنے حصے کا گوشت ان تک پہنچائیں گے جو اس کے مستحق ہیں، ہم کسی یتیم کے چہرے پر مسکراہٹ لائیں گے، ہم کسی بیوہ کے گھر میں خوشی لے کر آئیں گے، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو ہماری عید کو حقیقی عید بناتا ہے۔ اور شاید آپ کی یہی ایک چھوٹی سی کوشش کسی کے لیے پوری دنیا کی خوشی بن جائے گی۔ شاید آپ کے دیے ہوئے کپڑے کسی بچے کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بن جائیں گے۔ شاید آپ کے دیے ہوئے گوشت سے کسی گھر کا چولہا جل جائے گا، اور شاید وہ لوگ آپ کے لیے ایسی دعائیں کریں گے جو آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ آخر میں بس اتنا یاد رکھو، عید اس وقت مکمل ہوتی ہے جب ہمارے ساتھ ساتھ دوسروں کے چہروں پر بھی مسکراہٹ آتی ہے، ورنہ یہ خوشی ادھوری ہے، یہ عید ادھوری ہے، اور یہ قربانی بھی ادھوری ہے۔ عید قریب آتی ہے تو بازاروں میں رونق بڑھ جاتی ہے، گھروں میں صفائیاں شروع ہو جاتی ہیں، نئے کپڑے تیار ہوتے ہیں، بچوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ لیکن انہی خوشیوں کے درمیان کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جو برسوں سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر خاموشی کی گرد جم چکی ہوتی ہے، کچھ بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے دروازے پر نہیں جاتے، کچھ بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے ہی گھر سے روٹھی بیٹھی ہوتی ہیں، اور کچھ میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی دلوں سے دور ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور پھر عید آ جاتی ہے لیکن ان کے دلوں میں خوشی نہیں آتی، کیونکہ جہاں ناراضگیاں ہوں وہاں عید کی خوشیوں میں بھی ادھوری لگتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم عید کس کے لیے مناتے ہیں؟ کیا صرف نئے کپڑے پہننے کے لیے؟ کیا صرف گوشت بانٹنے کے لیے؟ یا اس لیے کہ ہم اپنے دلوں کو بھی صاف کریں، اپنے رشتوں کو بھی جوڑیں اور اپنے رب کو بھی راضی کریں؟ حقیقت یہ ہے کہ عید صرف ظاہری خوشی کا نام نہیں، بلکہ یہ دلوں کو چھوڑنے کا دن ہے، یہ معاف کرنے کا دن ہے، یہ اپنے اندر کی انا کو توڑنے کا دن ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دل سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جس سے میں ناراض ہوں؟ کیا کوئی ایسا رشتہ ہے جو میری وجہ سے ٹوٹا ہوا ہے؟ کیا کوئی ایسا انسان ہے جو میری ایک معافی کا انتظار کر رہا ہے؟ اگر ہے تو پھر یاد رکھو، عید سے پہلے اس رشتے کو جوڑنا سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دلوں کو پسند کرتا ہے جو جوڑتے ہیں، نہ کہ ان کو جو توڑتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ دو بھائی تھے، دونوں ایک دوسرے سے شدید ناراض ہو گئے، سالوں تک ایک دوسرے سے بات نہیں کی، یہاں تک کہ ایک بھائی بیمار ہو گیا۔ عید قریب تھی، لوگوں نے دوسرے بھائی سے کہا کہ جا کر اپنے بھائی کو دیکھ آؤ، لیکن اس کی انا نے اسے روکے رکھا۔ پھر رات کو اسے نیند نہ آئی، دل بے چین ہو گیا، وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ اپنے بھائی پہنچ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کمزور آواز آئی، کون ہے؟ اس نے کہا تمہارا بھائی۔ دروازہ کھلا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رو پڑے، نہ کوئی شکایت نہ کوئی دلیل، صرف آنسو ہی آنسو۔ اور وہیں عید ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت عید بن گئی، کیونکہ اس دن انہوں نے انا کو قربان کیا۔ آج ہم بھی اسی انا کے قیدی بن چکے ہیں، ہم کہتے ہیں پہلے وہ آئے گا، پہلے وہ معافی مانگے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو پہلے جھک جاتا ہے وہی بڑا ہوتا ہے۔
جو پہلے معاف کر دیتا ہے وہی اللہ پاک کے نزدیک زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے وہی اصل طاقتور ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں یہی حال ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں بڑھتی جاتی ہیں، بات چیت کم ہوتی جاتی ہے، دلوں میں فاصلے آ جاتے ہیں، لیکن عید ایک موقع ہے کہ وہ سب کچھ ختم ہو جائے، ایک دوسرے کے قریب آیا جائے، ایک دوسرے کو گلے لگایا جائے، کیونکہ یہ رشتہ صرف دنیا کا نہیں ہے بلکہ آخرت کا بھی ہے۔ اگر اس میں محبت ہوگی تو گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، اور اگر اس میں ضد اور انا ہوگی تو وہی گھر جہنم جیسا بن جائے گا۔ پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہم سے خوش رہیں، کیونکہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پڑوسی کے حقوق بہت بڑے ہیں۔ اگر آپ کا پڑوسی آپ سے ناراض ہے تو آپ کی عبادتوں میں بھی کمی رہ جاتی ہے۔ اس لیے عید کے دن سب سے پہلے اپنے پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اسے سلام کرو، اگر کوئی ناراضگی ہے تو ختم کرو، کیونکہ یہی اصل عید ہے۔ یاد رکھو، زندگی بہت چھوٹی ہے، ہمیں نہیں معلوم اگلی عید ہم دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے۔ کتنے لوگ پچھلی عید ہمارے ساتھ تھے اور آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، اگر وہ آج ہوتے تو شاید ہم سے یہی کہتے کہ اگر کسی سے ناراض ہو تو اسے معاف کر دو، کیونکہ قبر میں جا کر صرف اعمال کام آتے ہیں، رشتوں کی نفرت نہیں۔ لہٰذا اس عید پر ایک عہد کرو، ایک فیصلہ کرو کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں گے، ہم اپنے رشتوں کو جوڑیں گے، ہم اپنی انا کو قربان کریں گے، کیونکہ اصل قربانی صرف جانوروں کی نہیں ہوتی، اصل قربانی اپنی ضد، اپنی انا، اپنے غرور کی ہوتی ہے۔ اور جو قربانی دے دیتا ہے وہی اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی عید خوبصورت ہو، آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ کے دل میں سکون ہو، تو آج ہی کسی ایک انسان کو میسج کرو جس سے آپ ناراض ہو یا جس سے آپ کی بات چیت بند ہے، صرف ایک لفظ لکھ دو، معاف کر دو، دیکھنا اللہ آپ کے دل میں ایسی خوشی ڈالے گا کہ جو کسی نئے کپڑے یا کسی بڑی دعوت سے بھی نہیں ملے گی۔ اور شاید آپ کی یہی ایک کوشش کسی ٹوٹے ہوئے گھر کو جوڑ دے، کسی ٹوٹے ہوئے دل کو منا دے، کسی ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لے آئے، اور یہی وہ نیکی ہے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ جب جانور اللہ پاک کی راہ میں پیش کریں تو ہونا یہ چاہیے کہ اپنی جیب دیکھتے ہوئے خوبصورت سے خوبصورت اپنی گنجائش سے زیادہ نہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دمبا 6 مہینے کا اگر ہے موٹا تازہ تو اللہ اس کی قربانی بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اور اگر آپ کروڑ پتی ہیں تو بھائی آپ 20 لاکھ کا بیل لائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ اتنا شور ہے تو قربانی کے بیل پر بھی ہو جائے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنا مہنگا جانور کیوں خریدا، تو یہ اسراف میں اس وقت داخل ہے جب اپنی جیب سے زیادہ ہو تو پہلا مسئلہ کیا ہوا۔ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، عیب دار نہیں ہونا چاہیے۔ میں جلدی کچھ عیبوں کی تفصیل بیان کر دوں۔ نمبر 1، بکرا 1 سال سے کم کا نہیں ہونا چاہیے، بکرے میں 6 مہینے کا نہیں چلتا، یہ دھیان رکھیں۔ بکرا پورا 1 سال کا ہونا چاہیے، چاہے اس کے دانت نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں، کھیرا ہو 2 دانت کا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ دانت تو عمر کی علامت ہوتے ہیں، تو بکرے کے لیے کیا ہے، قمری سال 365 دن کا یہ ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ بتا دیا، عمر پوری ہونی چاہیے۔ زیادہ عمر کتنی؟ کم سے کم 1 سال، اور گائے کے لیے 2 سال، اونٹ کے لیے 5 سال، دمبے کے لیے بھی 1 سال ہی ہے۔ مگر 6 مہینے کا موٹا تازہ ہے تو وہ بھی چلے گا۔ کتنا 1 سال کا یا 2 سال کا تو ہے، مگر بہت ہی بوڑھا ہو گیا ہے، تو اتنا بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا ختم ہو گیا ہے، اس بوڑھے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ عام طور پر اتنا بوڑھا ہوتا نہیں ہے، پہلے ہی ذبح کر دیتے ہیں، تو اتنا بوڑھا جانور جو بزرگی کی آخری انتہائی حد پر چل رہا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر ایسا جانور مارکیٹ میں ملتا ہی نہیں ہے۔ دوسرے جسمانی ہے، جانور کا سنگ اگر جڑ سے اکھڑا ہوا ہے، بالکل جڑ سمیت، تو اس کی قربانی جائز نہیں۔
اگر سنگ جڑ سمیت نہیں ہے بلکہ آج کل سنگوں کی گھسائی ہوتی ہے، بالکل جڑ کے طریقے سے کاٹا جاتا ہے، اگر اس کو تو اس کی قربانی بالکل جائز ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل جڑ سے اکھاڑ دیا ہو تو اس کے دماغ پر چوٹ لگتی ہے جانور کے، وہ اس لیے اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ لنگڑا جانور بھی بہت سے لوگوں کو ملتا ہے، فون آتے ہیں کہ تھوڑا سا پاؤں میں موچ آئی ہوئی ہے، تو جانور کی اگر ٹانگ ہی کٹی ہوئی ہے تو پھر بھی قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر لنگڑا ہو کر چلتا ہے تو اتنا بھی اگر چل لیتا ہے، نہ کہ آپ اس کو وہاں سے چارہ دکھائیں، قریب سے 2-3 میٹر سے وہ سارے تک چل کر آ جائے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو کم سے کم 4-6 قدم چلے، وہ قربان گاہ تک جا سکتا ہو، پھر بے شک لنگڑا بھی ہو تو چل جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دم کٹی ہوئی ہوتی ہے، بعض صفحہ تو 1/3 دم یا اس سے زیادہ اگر کٹی ہوئی ہے تو قربانی نہیں ہوگی، تھوڑی بہت کٹی گئی ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ کان کا یہی مسئلہ ہے، تھوڑے سے کان کٹ گئے یا پیدائشی طور پر چاند چھوٹے ہیں تو جائز ہے، لیکن اس نے شوق کے لیے کاٹ دیا، آدھا کاٹ دیا یا تہائی کان کاٹ دیا تو پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ کٹ گیا تو قربانی نہیں ہے، دونوں قولوں پر عمل کی گنجائش ہے۔ بعض جانور نابینا ہوتے ہیں تو اگر ایک آنکھ کی بینائی بالکل نہیں ہے، ایک آنکھ سے اندھا ہے تو پھر قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر اندھا تو نہیں ہے، بینائی کم ہے، تو اگر وہ گھاس واس نظر آ جاتی ہے، چل پھر بھی لیتا ہے تو بھی جائز ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ کانی نہیں ہے، یہ کانی ہے مگر وہ اندھا ہے، ایک آنکھ سے تو پھر بھی قربانی جائز نہیں، دونوں آنکھوں سے ہے تو پھر بتدریج اولا جائز نہیں۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ بکرے کی قربانی کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں بہت زیادہ، خصی بکرے کی قربانی جائز ہے بلکہ مستحب ہے، کیونکہ اس کے گوشت میں بدبو نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دمبے ذبح کیے وہ خصی تھے۔ سمجھنے والے اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو جانور میں عیب ہے۔ یاد رکھیے جانور کے حق میں عیب ہے، ہمارے حق میں عیب نہیں ہے، کیونکہ اس سے اس کے گوشت میں اور زیادہ مٹھاس پیدا ہوتی ہے اور گوشت میں بدبو بھی نہیں ہوتی۔ قربانی ہم جو پیش کر رہے ہیں تو ہمارے یہ جانور مہنگا جانور ہے، ہم جانور سے اس لیے جائیں گے، البتہ کوئی جانور پیدائشی طور پر خنسی ہو، نہ نر ہے نہ مادہ، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے گوشت میں بدبو ہوتی ہے۔ بعض جانور کا گوشت اچھا نہیں ہوتا، اس لیے وہ عیب ہے، لیکن کسی کو خصی کیا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جانور کے زخم لگ جاتی ہیں آپس میں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، زخم کوئی عیب نہیں، زخم تو بھر جاتا ہے علاج کے بعد، زخمی کتنا بھی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک آدمی کا قرضہ دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے تو وہ پہلے قرضہ ادا کرے۔ قربانی تو اللہ پاک کا حق ہے، نہ تو بندوں کا حق مقدم ہے، تو وہ قربانی کے بجائے پہلے قرضہ ادا کرے۔ میں قرضہ ادا کرنے کا ارادہ کروں گا، اس پر قربانی واجب نہیں، بلکہ اس پر قرضہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے توبہ کرنا واجب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس پر قرضہ ہوتا تھا، جب تک کوئی اس کے قرضے کا ضامن نہیں بن جاتا تھا۔ تو اتنی سختی ہے اس پر قرضہ لے کر قربانی کرنا۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں قرضہ لے کر قربانی کرنا بھی جائز ہے، بشرط یہ کہ آپ کو قرض کی ادائیگی کا مکمل یقین ہو کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں ادا کر دوں گا، اس لیے قرضہ لے کر قربانی کوئی حرج نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانی کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔